محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ مہینہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کو اس مہینے کے آغاز میں کیا سوچنا چاہیے، اور پھر اسی طرح اس مہینے کے مخصوص اعمال کون سے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ لوگوں، اللہ کے ہاں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی 12 مہینوں سے ایک سال پورا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ نے نظام کب بنایا ہے، یہ فیصلہ کب ہوا ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے کہ 12 مہینے میں نے بنائے اور 4 مہینوں کو میں نے بڑی حرمت والا بنایا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ درمیان میں بات ایک اہم سبق دے دیا گیا۔ فرمایا یہ میرا وہ دین ہے، وہ نظام ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، آپ اس کو نہ مانیں، سارے انکار کر دو، میرا نظام یہی رہے گا۔ جو اس کے اوپر آئے گا، جو اس میزان کے اوپر اپنے آپ کو صحیح تولے گا، پرکھے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس مہینے کی خصوصی حرمت کے اوپر کہ اس مہینے کا، محرم کا، باقی مہینوں کی نسبت اس کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نفلی روزوں کے افضل ترین جو روزے ہیں مجموعی طور پر، وہ رمضان کے بعد وہ روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو بتائیے کیا باقی مہینے اللہ کے نہیں؟ باقی مہینے اللہ کے نہیں، یقیناً اللہ کے ہیں۔ ایک ایک مہینہ اللہ کا ہے، دن کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کا مالک ہے۔ تو پھر اس کو یہ کیوں کہا یہ میرا مہینہ ہے، یہ ایسی ہی ہے؟ یہ گھر کس کا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں؟ کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی مسجد ہیں، یہ کسی کی میراث نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں، خادم ہیں سارے اس کے۔ لیکن اللہ نے ایک گھر ایسا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ بیت اللہ، یہ تو میرا خاص گھر ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا احترام کتنا ہے، اس کا احترام اتنا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے خدا نخواستہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی والی سوچتے ہیں، عمل درآمد نہیں کرتے، سوچتے ہیں بعد میں ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی انسان کجروی کے ساتھ، غلط سوچ کے ساتھ ظلم کا ارادہ بھی کرے گا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو میرے اس گھر میں آ کے ظلم و زیادتی کا ارادہ بھی کرے گا کہ میں یوں کروں گا، ہم اس کو بھی دردناک عذاب چکھائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہاں کہا کہ یہ میرے مہینے ہیں، محرم کے بارے میں کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سبق یہ ہوتے ہیں ہمارے سیکھنے والے، جس سے ہماری زندگی بہتر ہو، جس سے ہمارے شب و روز بہتر ہوں، جس سے ہمارے عقائد درست ہوں۔ ہم تو رسم و رواج کے بارے میں، من گھڑت باتوں کے اوپر، وہ فضائل جو خود لوگوں کی ذہنوں نے بنائے، ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور جس کے بارے میں رب نے پوچھنا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو گے تو رمضان کے بعد نفلی روزوں کے اجر و ثواب باقی مہینوں کی نسبت آپ کو افضل ثواب ملے گا۔
اور اگر خدا نہ خواستہ غلط کام کرو گے تو باقی مہینوں کی نسبت سنگین ترین سزا ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال کے لحاظ سے جہاں تک اس مہینے کی پہلا عشر ہے تو ہمارے اسلاف سے، صحابہ کے عہد سے لے کر اب تک یہ ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ سال بھر کے 12 مہینوں کے جو 3 عشرے تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے اعمال کے لیے، نیکیوں کے لیے۔ ایک تو پورا رمضان ہر عشرہ ہی قیمتی ہے، لیکن آخری عشرے کی بڑی قدر کرتے تھے، دن اور رات میں بہت نیکیاں کرتے تھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیں۔ دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو گزر چکا ہے پچھلے مہینے، اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ یہ آگے ہے، اب ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے، اللہ راضی ہو جائے، ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ جو محرم کا پہلا عشرہ ہے، اس اعتبار سے اسلاف اس کی بڑی قدر کرتے تھے کہ مہینہ تو سارا ہی بڑا قیمتی ہے، لیکن پہلے 10 دن ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ کام تو یہ ہمارے کرنے والے تھے، اور خاص طور پہ روزوں کا اہتمام، نمازوں کا، دعاؤں کا، ایک یہ چیز ہے۔ اور 10ویں محرم کے روزے کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ، امید کا مطلب ہی یہ ہے، یہ ایک بادشاہ سے، شہنشاہ مطلق سے مانگنے کا اور اس سے لینے کا یہی انداز ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی بندگی کا ایک الفاظ کہ میں اپنے اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جب اس کا میرا کوئی امتی روزہ رکھے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 محرم کا، تو اللہ اس کے پچھلے سارے ایک سال کے جتنے صغیرے گناہ ہیں جو کبائر میں نہیں آتے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جتنے صغائر ہیں اللہ سارے مٹا دیں گے۔ ایک دن کے روزے سے 1 سال کے گناہ اللہ بخش دیں گے۔ یہ 10ویں محرم کے روزے کی اہمیت ہے۔ آج ہم نے یہ بیان کیا کہ 12 مہینوں اور 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، اور وہ حرمت والے مہینے بھی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کی حرمت کے تقاضے اللہ نے بتائے۔ ان میں ظلم نہیں کرنے، گناہ نہیں کرنے، اللہ کو بہت ناراض کرو گے یہ کام کر کے، نیکیاں کرنی ہیں۔ اور پھر بالخصوص محرم کے مہینے کے حوالے سے کہ اس کو تو اللہ سے ایک خاص نسبت ہے، اگر اس نسبت کو دیکھیں تو پھر ہمیں باقی 11 مہینوں میں یہ نسبت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے شہر اللہ، لوگوں یہ میرا مہینہ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تو پھر تو یہ ایک عظیم گفٹ ہے، ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس کا ہم جتنا احترام کریں، اس میں کے اندر جتنے نیک عمل کریں، واللہ ہم بڑے ہی کامیاب ٹھہریں گے، اور اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کے رسم و رواج سے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ہمارے ان اعمال کو بھی برباد کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔